بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدۃ التفسیر، سبق نمبر 8، قرآن کریم کے حوالے سے اور تفسیر قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی اسباق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جن میں سے آج سبق نمبر 8 ہے، اور یہ قرآن کے حوالے سے آخری سبق ہے۔ پھر تفسیر کے بارے میں ہم انشاءاللہ معلومات دیں گے آپ کو۔ دیکھیں، یہ جو آج کے سبق کا عنوان ہے وہ ہے ترتیبی نزولی اور ترتیبی کتابی۔ ایک قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا غار حرا سے، اور پھر تقریباً 23 سال تک جو آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، قرآن کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ پر جو وحی نازل ہوتی رہی، اس کو کہتے ہیں ترتیبی نزولی، اور ایک ہے ترتیبی کتابی، کہ صحابہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، صرف جمع کیا گیا، ترتیب نہیں رکھی گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب اسلام پھیلا تو اس وقت ضرورت محسوس کی گئی اور قرآن کریم کو موجودہ ترتیب کے مطابق کتابی صورت میں جمع کیا گیا۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک جو موجودہ ترتیب ہے، اس کو ترتیبی کتابی کہتے ہیں۔ تو جو نازل ہونے کی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیبی نزولی، اور جو کتاب کی صورت میں جمع کرنے کی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیبی کتابی۔ اور یہ دونوں ترتیب من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی ترتیب سمجھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی تھی، جن کو کہتے ہیں کاتبین وحی، وہ لکھا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ آپ ان کو سمجھاتے تھے، کبھی کوئی وحی نازل ہوتی تو ان کو بتاتے تھے کہ اس حصے کو فلاں جگہ رکھے فلاں آیتوں کے بعد، اور اس کو فلاں جگہ رکھے۔ بعد میں جب قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا تو اسی ترتیب کو صحابہ کرام نے ملحوظ رکھ کر کے اور قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں ترتیبی نزولی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو دیکھو، سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سب سے آخری آیت نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 پارہ 3۔ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے۔ احکام کے اعتبار سے جو آخری آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی سن 11 ہجری میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ احکام کے اعتبار سے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، اس کو شروع میں رکھا ہے، اور اس کو سب سے، تو یہ ہے ترتیبی نزولی، نازل ہونے کی ترتیب۔ اور یہ جو کتاب کی صورت ہے ہمارے سامنے، قرآن کریم کتاب کی شکل میں صورت میں، اس کو کہتے ہیں ترتیبی کتابی۔ تو یہ دونوں من جانب اللہ ہے۔ تو کم از کم تفسیر پڑھنے والے کے لیے کم از کم یہ چیزیں، قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی کچھ کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن خصوصاً تفسیر کے حوالے سے جب قرآن کریم کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں، آیتوں کے پس منظر کو ذکر کرتے ہیں، کسی صورت کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، کسی مضمون کے بارے میں، تو ترتیبی کتابی اور ترتیبی نزولی کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بھی تفسیر کا ایک اہم حصہ ہے۔